ایک بات سوچیں، اگر اکیلی عورت شہر کے سب سے طاقتور مردوں یعنی قاضی، وزیر، پولیس افسر، یہاں تک کہ بادشاہ تک کو ایک ہی رات میں بے وقوف بنا دے تو کیا آپ یقین کریں گے؟ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نے نہ تلوار اٹھائی، نہ شور مچایا، بس اپنی عقل استعمال کی اور سب کو ایسی چال میں پھنسایا کہ اگلی صبح پورا شہر ان پر ہنس رہا تھا۔ آج کی یہ کہانی صرف دلچسپ نہیں بلکہ انسان کی کمزوری، لالچ اور عقل کے کھیل کی ایک حیران کن مثال ہے۔ اور یقین مانے آخری منظر آپ کے ذہن میں دیر تک رہے گا۔ ماضی میں ایک بڑے تاجر کی نہایت خوبصورت بیٹی تھی۔ اس کی شادی ایک ایسے آدمی سے ہوئی جسے سفر اور تجارت کا بہت شوق تھا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی وہ لمبے سفر پر نکل گیا۔ دن گزرتے گئے، پھر مہینے، اور مہینے سالوں میں بدل گئے، مگر شوہر واپس نہ آیا۔ اتنی لمبی تنہائی میں وہ عورت اندر ہی اندر ٹوٹنے لگی۔ اسی دوران اس کی ملاقات ایک نوجوان سے ہوئی۔ بات چیت دوستی میں بدلی اور پھر دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ کچھ عرصہ سب ٹھیک چلتا رہا، لیکن ایک دن اچانک اس نوجوان کا شہر کے ایک آدمی سے جھگڑا ہو گیا۔ معاملہ بڑا، سپاہی آئے اور اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ جب عورت کو یہ خبر ملی تو وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ اسے ہر قیمت پر آزاد کروائے گی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ آج رات کیا ہونے والا ہے۔ وہ تیار ہوئی، بہترین لباس پہنا اور سیدھی شہر کے پولیس افسر کے پاس جا پہنچی۔ آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی، جناب، جس نوجوان کو گرفتار کیا گیا ہے وہ میرا اکلوتا بھائی ہے۔ اس دنیا میں میرے سوا اس کا کوئی نہیں، خدا کے لیے اسے چھوڑ دیں۔ پولیس افسر نے جیسے ہی عورت کو دیکھا وہ اس کے حسن میں کھو گیا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، تمہارا بھائی آزاد ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بدلے تمہیں میرے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہوگا۔ عورت فوراً اس کی نیت سمجھ گئی، مگر غصہ کرنے کی بجائے ہلکا سا مسکرائی اور بولی، اگر یہی شرط ہے تو آج رات میرے گھر آ جائیے، وہاں سکون سے بات ہوگی۔ پولیس افسر فوراً مان گیا، لیکن اصل حیرت تو ابھی شروع ہوئی تھی۔ وہ عورت وہاں سے نکلی اور سیدھی قاضی کے پاس گئی، پھر وزیر کے پاس، پھر بادشاہ کے دربار تک پہنچی۔ اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ہر شخص اس کے حسن اور باتوں میں ایسا کھویا کہ سب نے ایک ہی شرط رکھی، اور عورت نے سب کو ایک ہی رات، ایک ہی وقت اپنے گھر آنے کی دعوت دے دی۔ اب عورت اپنے منصوبے کے آخری حصے کی طرف بڑھی۔ وہ ایک ماہر بڑئی کے پاس گئی اور بولی، مجھے ایک ایسی بڑی الماری چاہیے جس میں 5 الگ الگ خانے ہوں اور ہر خانہ باہر سے بند ہو سکے۔ بڑئی بھی اس عورت سے متاثر ہو گیا اور بولا، میں یہ الماری مفت بنا دوں گا، بس مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ عورت مسکرائی اور اسے بھی رات کو آنے کا کہہ دیا۔ رات آ گئی، گھر کو خوب سجایا گیا تھا، خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھی، کھانے تیار تھے اور عورت نے کچھ عجیب و غریب رنگین لباس بھی رکھ چھوڑے تھے۔ سب سے پہلے قاضی آیا۔ عورت نے بڑے احترام سے اسے اندر بٹھایا اور کہا، یہ خاص لباس پہن لیجئے تاکہ آرام محسوس کریں۔ قاضی ابھی لباس بدل ہی رہا تھا کہ اچانک دروازے پر زور کی دستک ہوئی۔ عورت ایک دم گھبرا گئی۔ یا اللہ، یہ میرا شوہر ہے، اگر اس نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ قاضی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ عورت فوراً اسے الماری کے ایک خانے میں چھپا کر باہر سے تالا لگا دیتی ہے۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور اس بار پولیس افسر اندر داخل ہوا۔ عورت نے اس سے پہلے اپنے محبوب کی رہائی کا حکم لکھوایا اور پھر اسے بھی وہی لباس پہنایا، لیکن ابھی وہ آرام سے بیٹھا بھی نہ تھا کہ پھر دروازہ بج اٹھا۔ جلدی، میرے شوہر آ گئے ہیں، عورت نے گھبرا کر کہا، اور پولیس افسر بھی ڈر کے مارے دوسرے خانے میں بند ہو گیا۔
پھر وزیر آیا، پھر بادشاہ، اور عورت نے ایک ہی چال سے سب کو الگ الگ خانوں میں بند کر دیا۔ سوچیں، شہر کے سب سے طاقتور لوگ ایک ہی الماری کے اندر قید تھے اور کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ باقی سب بھی وہی موجود ہیں۔ آخر میں بڑھئی آیا۔ عورت نے غصے سے کہا، یہ اوپر والا خانہ بہت تنگ ہے۔ بڑھئی فوراً بولا، ناممکن، دیکھیں میں اندر خود جا کر دکھاتا ہوں۔ پھر کیا تھا؟ جیسے ہی وہ اندر گیا، عورت نے فوراً دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا۔ اب پانچوں آدمی الماری میں قید تھے اور دوسری طرف عورت اپنا اصل کام مکمل کر چکی تھی۔ وہ فوراً جیل گئی، رہائی کا پروانہ دکھایا، اپنے محبوب کو آزاد کروایا، گھر سے زیورات اور سامان لیا اور راتوں رات شہر چھوڑ کر چلی گئی۔ ادھر الماری کے اندر بند وہ پانچوں آدمی شدید پریشانی میں تھے۔ گرمی، گھٹن اور خوف نے سب کی حالت خراب کر دی تھی۔ کافی دیر بعد جب ایک دوسرے کی آوازیں سنائی دینے لگی تو سب کو اندازہ ہوا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ کون ہے وہاں؟ میں وزیر۔ کیا؟ اور میں قاضی۔ رک جاؤ، تو پھر اوپر کون ہے؟ تب ایک بھاری آواز آئی، خاموش رہو، میں بادشاہ ہوں۔ یہ سنتے ہی سب پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اب انہیں سمجھ آ چکی تھی کہ ایک عورت نے ان سب کو اپنی چال میں ایسا پھنسایا کہ شہر کے طاقتور ترین لوگ ایک ہی الماری میں قید ہو کر رہ گئے۔ صبح جب محلے والوں نے گھر کھلا دیکھا اور اندر شور سنا تو وہ جمع ہو گئے۔ جب الماری کھولی گئی تو اندر کا منظر دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ بادشاہ، وزیر، قاضی، پولیس افسر اور بڑھئی سب رنگ برنگے عجیب لباس پہنے ایک دوسرے پر گرے پڑے تھے اور پھر پورا شہر ان پر ہنسنے لگا۔ اس واقعے کے بعد لوگ ایک بات اکثر کہا کرتے تھے، طاقت انسان کو بڑا نہیں بناتی، بعض اوقات ایک غلط خواہش بڑے سے بڑے انسان کی عقل چھین لیتی ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ عورت واقعی بہت ہوشیار تھی یا اس نے اپنی چالاکی غلط مقصد کے لیے استعمال کی؟ کومنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو ایسی دلچسپ اور حیران کن کہانیاں پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔